کل صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو کل شام کے بعد پھر آپ کا مزید کردار تو اسپیکر کے طور پر نہیں رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کل صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ اس میں ایم پی اے صاحبان جو جیتے ہوئے ہیں ان کا اوتھ ہوگا اور ہر ایم پی اے کا انڈیویجولی سگنیچرز ہوں گے، اور مجھے شک پڑتا ہے کہ کل والا دن یہ اسپیکر کا الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے I'll have to adjourn the house، اور وہ اسپیکر کا رائٹ ہے، اور یہ اسپیکر کا الیکشن میں کراؤں گا انشاءاللہ آن سیٹرڈے، اور اس کے بعد آئی ایم فری، اور جو نئے اسپیکر آئیں گے وہ پھر آگے اپنے ڈیپٹی اسپیکر اینڈ چیف منسٹر کا الیکشن وہ کروائیں گے۔ تو خان صاحب، مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن شاید پنجاب اسمبلی کا ابھی تک جاری نہیں ہو سکا اگر میں غلط نہیں ہوں، تو کیا مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن سے قبل ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا یہ رولز کے مطابق ہوگا؟ میں پچھلے 3 دن سے ریپیٹڈلی ایک بات کر رہا ہوں کہ جہاں پورے ملک میں دھاندلی کا ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 وہ ابھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ اس وقت پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں تقریباً 117، جن میں سے 109 نے سنی اتحاد کونسل باقاعدہ جوائن کر لیا ہے، تو 109 کے حساب سے بھی تقریباً 21-22 ریزرو سیٹس تو پی ٹی آئی کو ملتی ہیں، تو یہ 22 اور 23 تقریباً 25 سیٹس ان کو آپ ان کے اوریجنل رائٹ سے، جو اب سنی اتحاد کونسل کا رائٹ ہے، اس سے ڈپرائیو کر کے، اور یہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اتحاد بن رہا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کا اور آئی پی پی کا، تو یہ تو چلے جائیں گے کہیں 250۔ مجھے 250 پہ ان کے جانے سے اختلاف نہیں، اختلاف اس بات کا ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر دے، اس کے بعد جو سنی اتحاد کونسل والے حضرات ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ اگر ہائی کورٹ کم از کم یہ 6 مہینے یا 3 مہینے یا 10 مہینے لیتا ہے تو کامن سینس کی بات ہے، تب تک تو اجلاس نہیں رک سکتا۔ اگر خان صاحب ہم اس فارمولے کو مان لیں، الیکشن کمیشن اس فارمولے پر کام کرتا ہے، اور جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں اگر یہ خدشہ ٹھیک ہے، تو پھر الیکشن کمیشن تو قومی اسمبلی میں بھی سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں بنتی ہیں مخصوص وہ باقی جماعتوں میں دے دے گا، وہ کے پی کے میں بھی نشستیں تقسیم کر دے گا۔ 100%۔ یہ تو پورے ملک کا ایک مسئلہ بنے گا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب پنجاب میں وہ نہیں دے رہے تو ہاؤ کوڈ یو بلیو دس کہ وہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں یا کے پی میں دے دیں گے یا بلوچستان یا سندھ میں؟ اگر یہ یہاں نہیں ملیں گی تو پھر کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ یہی تو میں پچھلے 3 دن سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے الیکشن کرا لیا۔ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا کہ بیٹ لے لو، بیٹ لے لیا، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب جو ایم این اے تھا وہ لڑا مثال ہے پین پہ، تو جو نیچے ایم پی اے تھا وہ لڑا ربر پہ، کوئی بات نہیں، چلو یہ بھی ہو گیا۔ لیکن جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس رائٹ سے تو ڈپرائیو نہ کرے نا جو ان کا ایک اصول اور حق کی بات بنتی ہے۔ پھر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، پھر لوگ احتجاج کریں گے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم احتجاج کا پلیٹ فارم کیوں مہیا کر رہے ہیں؟ انصاف کر دیں، احتجاج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ شاید پی پی 88 سے امیدوار تھے، لیکن آپ دستبردار ہو گئے یا آپ نے لڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ہم سیاستدان ہوتے ہیں جو لوگ، میجورٹی ہم لوگ عزت کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، آپ سپیکر کی پوسٹ پہ آئے ہیں، تو یہ مجھے الیکشن اپنے لیے فیزیبل نہیں لگ رہا تھا۔ پچھلے 30 سال سے الیکشن لڑتے آئے ہیں، ہر مشکل وقت میں جماعت کے ساتھ رہے، بٹ جماعت کا یہ ڈیسیجن تھا کہ آپ ٹکٹ سپیکر کے علاوہ کسی اور کو دے دیں، تو میرا الیکشن نہیں بنتا تھا۔ میں بڑی کلیئرلی بات کر رہا ہوں، ہاؤ کین کہ میں اپنی جماعت کے خلاف الیکشن لڑوں؟ ممتاز اسد یا ممتاز اسد، اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں، جو جن کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ان کو ٹکٹ دیا گیا اور آپ کو نہیں دیا گیا، یعنی جماعت نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا، آپ خود لڑنا چاہتے تھے لیکن آپ کو ٹکٹ ملا نہیں۔ میں تب لڑنا چاہتا تھا جب میں اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہوتا۔ کئی لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ لڑ پڑے، لیکن مجھے مورلی نہیں لڑنا چاہیے تھا جب آپ سٹنگ سپیکر ہیں۔ اس کا مطلب راجہ پرویز اشرف صاحب نے امورالٹی دکھائی ہے، انہوں نے تو الیکشن لڑا ہے، وہ مورالٹی پہ پورا نہیں اترتے کیا؟ میں نے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا، میرا نہیں بنتا تھا، اس کی وجہ کہ 13 سال سے ایک جماعت کے میں ساتھ ہوں۔ یہ بات میں آئے سوئر میں دل سے کہہ رہا ہوں، ایم پی اے یا ایم این اے کی سیٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی بات ہے۔
اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے, آپ اپنے کام کریں 5 سال, دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ غلطیاں نہ کریں اور 4-5 سال گورنمنٹ چلے. سکپ کی ہے, سیاست تو نہیں چھوڑی نا, اگلی دفعہ پھر لڑیں گے انشاءاللہ, چیئرمین کو نہیں چھوڑنا.